والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. بہت ساری حاجتیں، بہت ساری تمنائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود پڑھنے کی برکت سے 100 بار درود پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اب طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک پر بھی درود پڑھ لیا جائے، آپ کی آل پر بھی. تو اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں مثلاً ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں. مثلاً یوں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو. جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہوں، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو. 1000 ورد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے. جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اجتماع میں ایک بہت ہی عظیم ہستی، بہت ہی مبارک ہستی جن سے الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے. وہ کون سی ہستی ہے؟ اس سے پہلے میں انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناؤں گا. انشاءاللہ ان ہستی کا بھی تعارف ہو جائے گا اور ہمیں بہت کچھ اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملے گا. حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا. نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا. جبل ابو قبیس سبحان اللہ یہ بالکل حرم پاک کے ساتھ پہاڑ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے پرانا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہہ لیں، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ کہہ لیں، وہ جبل ابو قبیس ہے. اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جب طوفان نوح آیا تھا تو یہاں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر یہیں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا اور کعبے میں نصب کیا. اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. آج بھی جو مکہ پاک جاتے ہیں تو جب اللہ کرے ہماری حاضری ہو انشاءاللہ، اللہ جلدی جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے باہر یہ پہاڑ ہے، اور اب اس کی نشانی ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا محل بھی بنا ہوا ہے. تو بہرحال حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھا. اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا. اتنا پڑھا کہ ان کی سانس پھول گئی. پھر کہا یا حیو یا قیوم، اتنا پڑھا کہ پھر سانس پھول گئی. پھر وہ شخصیت جو تھی وہ کہنے لگے یا رحمانو، ذکر کرتے رہے، پھر سانس پھول گئی. پھر یا ارحم الراحمین پڑھتے رہے، پھر ان کی سانس پھول گئی. اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو اس بندے نے جس نے اتنا سارا ذکر کیا تھا اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے.
اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ اس شخص نے جب دعا کی تو حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی اس ٹوکری میں موجود ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اور ابھی دعا کا ثمرہ، دعا کی قبولیت سامنے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، تو وہ جو شخص تھے وہ انہوں نے انگور کھانا شروع کیا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں دعا تو آپ نے کی، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا نا، تو دعا میں بھی شامل تھا، تو ذرا مجھے بھی شامل کیجئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، یہ تو جنتی خزانے آئے ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ حضرت دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے انگور آ گئے، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا، مجھے بھی شامل کریں۔ تو حضرت بڑے سخی تھے، کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے، لیکن دیکھیں بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگور کھائے تو بیج ہی نہیں تھا اس کے اندر، اور ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ اس سے پہلے ایسی لذت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جی بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے، ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہو رہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چادر 2 ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ 2 چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو۔ تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا، تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر اوڑھ لی اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لی اور وہ بزرگ چل دیے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنائے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے، ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان کی ہستی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اب یہاں سیکھنا کیا ملے، دیکھیں بیان بھی چلتا رہے گا، حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہم سب سیکھنے آئے نا یہاں بھی، اور جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی نیاز بچپن سے کھائی، جب سے پیدا ہوئے ہوں سنبھالا کھیر پوری کھا رہے ہیں۔ بھئی کھیر پوری کھائی اچھی بات ہے، مگر ان کی ذات سے کیا سیکھا، عمل کیا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اس کو کھانے کو ملے، اور وہ ملنے کے بعد اس میں بھی دوسروں کو شریک کرے، کیا خوبصورت سخاوت ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبرڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کھانا بچ گیا چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو ہیں۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئے، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو، یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، تو جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ اور ان کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ 2 چادریں آئی ہیں تو 1 چادر دینے کی آفر کر رہے ہیں، یہ کیسا دل تھا۔ اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں، ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں، کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں اور اب وہ کسی کو کھلا دیں۔
ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں اور جو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی۔ تو اب کیا، رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے، افطار تیار ہو گیا، پہلے میں کھاؤں اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی کو کھلا دوں، بہترین۔ 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ، مگر بہترین کھلاؤ۔ میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، بہترین دینے کا مزہ اور ہے۔ ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، تو کچھ ہے؟ تو کہاں ہمارے پاس 4 انڈے ہیں۔ تو کہا چاروں انڈے دے دو، یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے 1 دے دو، کہا یہ 4 دے دو۔ وہ اللہ والی، وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دیے۔ مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے؟ تو کہا حضور انڈے ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے۔ کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے۔ بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے۔ آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں۔ چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے۔ کہا حضور آئے تو 40 ہیں، مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے؟ یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی۔ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں؟ بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی۔ نہیں، سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں، فرما رہے آپ بھی ساتھ کھا لیں۔ 2 چادریں آ رہی ہیں، کہہ رہے 1 آپ لے لیں۔ اور یہی صحابہ کا طریقہ، یہی نبی پاک کا انداز۔ اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا۔ مطلب میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسے، دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس، خوشی کی تعریف کیا ہے۔ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں، اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں۔ وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا۔ تو پہلی خوبصورت بات، آل نبی کی کیا شان ہے۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال اچھا، حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا جو غیب سے لباس ملا تھا۔ اب یہ لباس پہنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے، اللہ ہم سے کام لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سیکیور ہو گیا بندہ۔ جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، وہ کپڑے پہن رہا ہے، ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے۔ میں اگر 4 جوڑے سلوا سکتا ہوں تو ایک کسی غریب کے لیے سلوا لوں نا۔ اچھا، ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، یار مجھ سے کوئی مانگے گا تو دے دوں گا۔ اچھا، پھر مانگنے آتا تو کہتے ہیں پتہ نہیں مانگ رہا ہے، پیسے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، بیکاری ہے، اور جناب یہ تو پروفیشنل ہو گیا ہے۔ یہ مانگنے کا انتظار نہ کیا کرو، یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا۔ ہم اپنے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا، وہ نہیں مانگے گا آپ سے۔ کس کی ہمت ہوگی یار، جس نے ساری زندگی خود مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالے، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے۔ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایزی فارمولہ دے دیتا ہوں۔ پاکستان میں اگر بات کروں میں تو جس کی تنخواہ یا آمدنی 40-45 ہزار یا اس سے کم ہے نا، وہ بیچارہ سفید پوش ہو چکا ہے۔
اس کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس کو مانگنے کے لیے نہ کہو. آپ ایسے کسی بھی اسلامی بھائی کو، کسی بھی رشتہ دار کو، کسی بھی پڑوسی کو جوڑا دے دیں، وہ انشاءاللہ خوشی سے لے لے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی. مزہ یہ ہے کہ وہ مانگے نا، میں خود دینے والا بنوں. اور آپ کون سا زکوٰۃ میں جوڑا دے رہے ہیں؟ تو آپ کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے یار، سال سال گزر جاتا ہے، بندہ جوڑا نہیں سلواتا. اپنے بچوں کا جوڑا سلوانا ہوتا تو اپنے جوڑا 2 سال چلا رہا ہوتا ہے، 3 سال. عید پہ لوگ آج کل نئے کپڑے نہیں سلوا پا رہے. جس کو دیا ہے اللہ نے، یہ نیکی کماؤ، اللہ سبز جنتی لباس انشاءاللہ اسے عطا فرمائے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. سبحان اللہ. اللہ پاک کے وہ نیک بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، وہ جنتی چشموں سے پئیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اس سے شکریہ کی امید نہ رکھیں، اس سے کوئی جزا کی امید نہ رکھیں. آج تو پرابلم یہ ہے، کسی کی مدد کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے اور اس بیچارے کو بھی ذلیل کرنا ہے. ایسا نہ کریں، بلکہ پتہ کوشش کیا کریں، کبھی کسی کی مدد کیا کریں نا. کبھی کبھی زندگی میں ایسی بھی مدد کرو کہ اسے پتہ بھی نہ چلے میری مدد کس نے کی ہے. میں جانوں، میرا رب جانے. مجھے اس کو کیوں بتانا ہے کہ میں نے تیری ہیلپ کی ہے. سنیے کھانا کھلانے والوں کو کس قدر اجر ملتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں کوسچن ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے کو سلام کرو. یعنی 2 باتیں آقا نے فرمائی، سب کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. یعنی یہ اسلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. سلام میں بھی ہماری اب یہ پرابلم ہو گئی ہے. ہم اب جیسے اجتماع میں آئے ہیں، یہاں تو دیندار لوگ آئے نا، عام لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے، مگر دیندار لوگوں میں بھی ایک بعض اوقات کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں، جس کو نہیں جانتے ہم اس کو سلام نہیں کرتے. نہیں، آقا نے فرمایا جانو یا نہ جانو سب کو سلام کریں. اور یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے دل سے تکبر دور ہو جائے، دل میں عاجزی آ جائے، وہ ہر کسی کو سلام کرے. ہاں، اور سلام میں پہل کیا کریں، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے. آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. جنت پہ سب جانا چاہتے ہیں نا. 3 کام فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ رحمان عز و جل کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ 3 کام ہو گئے، اب جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. تو ان تینوں کاموں کو پکڑ لینا، نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں اور اس کے ساتھ سلام کو عام کریں. اچھا، کھانا کھلانے کی میں جہاں تک بات ہے، ہو سکتا ہے یہاں مجھے کچھ ایسے اسلام میں بھی سوچ رہے ہوں، سن رہے ہوں کہ یار یہ تو امیروں کا کام ہے. اصل میں ہم ہر نیکی میں بعض اوقات یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے حصے کا کام نہیں ہے. دیکھیں یہاں کہیں بھی نہیں لکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ 2 دیگ کھانا کھلاؤ، چکن بریانی کھلاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ روز کی ایک کھجور کھلانا شروع کر دینا، ایک نوالا کھلانا شروع کریں، مگر کھلانے والے بن جاؤ. میں ایک بار قبلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک ٹریول پہ تھا، تو ایک شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو سالانہ کروڑ روپے کا لنگر کھلاتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یار اتنا خرچ کرتے ہیں تو ان کا بزنس کیسا ہوگا، ملٹیپلیکیشن. مفتی صاحب نے کمال کی بات کی. مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کھانا کھلانا جو ہے نا یہ رب کی شان ہے. رازق کون ہے؟ اللہ کریم ہے. رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے نا. مفتی صاحب نے فرمایا جو بندہ اللہ کریم کے اس کرم میں اپنا حصہ ملاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، لوگوں تک وسیلہ بنتا ہے، کھلانے والی ذات تو رب کی ہے. فرمایا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خود کہتے ہیں ہم نے 2 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، ہم نے 4 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، آج ہزاروں لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا رزق کیسے بڑھ رہا ہے.
تو اگر آپ غربت سے بھی نکلنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ روزانہ، روز نہیں تو ہفتہ وار، چلو جمعے کے دن ایک بندے کا کھانا کھلا دو، ایک کو کھلایا، ملٹی پلائی پہ 70 ہو جائے گا جمعے والے دن. تو یہ نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. عرض کی گئی حضور یہ گھر کس کے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے، یعنی نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اے تہجد پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. تو سبحان اللہ، یہ جنت کے ایسے گھر ان کے لیے ہوں گے. نبی